ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس خالق الملک نے مجھے اور آپ کو انسان بندہ بنایا ہے، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھے اور آپ کو ایک خاص امتی بنایا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید المرسلین، امام المرسلین، والی بطحا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، ساقی حوض کوثر، شافی معشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور عزت کے لائق میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پرفتن دور ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں دعا سکھائی تھی، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ یہ وہ دعا ہے جس کے اندر ہم اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں، اے پروردگار، ہمیں دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے ہیں ان تمام سے ہماری ان کا تعلق چاہے زندگی کے ساتھ ہے یا موت کے ساتھ ہے، ان تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ نبی علیہ السلام نے قرب قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی تھی کہ فتنے کا دروازہ کھل جائے گا۔ پچھلے دنوں آپ نے بھی سنا ہوگا، میاں والی کے اندر ایک دردناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک سگا باپ ہے، اپنی معصوم سی بیٹی کے اوپر واہلانہ جابرانہ فائرنگ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ بھی ایک فتن ہے، فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال دین اسلام کے اندر بیٹی کی جو عظمت بیان کی ہے، اگر کما حقہ ہمیں سنا دیا جائے، ہم خود پڑھ لیں یا ہم کسی کو سنا دیں تو یقیناً ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ جو ہمارا آج کا طبقہ اپنی بیٹیوں کی بے حرمتی، ان کے ساتھ جو معاملات پیش آتے ہیں، یقیناً ہمارا معاشرہ اس دین اسلام سے ہٹ کر ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے بیٹی کی ایک بہت عزت اور منزلت رکھی ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے، اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اس بیٹی کی تخلیق ہو یا بیٹے کی تخلیق ہو یا ان دونوں کی تخلیق ہو، اس کے اوپر انسان کی کوئی قدرت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت۔ اللہ ہی بادشاہ ہے، چاہے ساتوں آسمان ہو یا زمین ہو، آسمان و زمین کی جو بادشاہت ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کا ہی یہ ملک ہے، اللہ کی ہی بادشاہت ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ بادشاہ ہے جو چاہے پیدا کر دے۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناسا، چاہے تو وہ صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے، چاہے تو صرف بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما، اگر چاہے
تو انسان کو ایک باز بنا دے۔ انہو علیم قدیر، بے شک وہ علم رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر سورۃ شعراء کی ایک آیت ہے، اللہ رب ذوالجلال نے اس سورت کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے اپنی بادشاہت بتلائی ہے۔ میں کائنات کے اندر خود ہی بادشاہ ہوں، وہ آسمانوں کی مخلوق ہو، زمین کے اندر رہنے والی ہو، یا زمین کے اندر رینگتے ہوئے کیڑے مکوڑے، سب کی تخلیق میرے ملک کے اندر ہے، میری بادشاہت کے اندر ہے، میرے ساتھ کوئی ثانی نہیں ہے۔ چاہوں تو کسی انسان کو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دوں، جس طرح کے انبیاء کی مثالیں موجود ہیں، کتنے ہی پیغمبر ہیں، ان کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ کیا ان کا تعلق رب ذوالجلال سے نہیں تھا؟ کیا ان کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال وحی کے ذریعے ہم کلام نہیں ہوا کرتے تھے؟ اللہ نے ان کو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دیں۔ بڑھاپا بھی ہے، سہارا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، وہی باپ کے ریوڑ کو چراتی ہیں۔ اللہ نے ان کا بھی روزی کا بندوبست رب ذوالجلال نے کیا۔ اگر کسی کو چاہے صرف بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے۔ محمد احمد مجتبیٰ، میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتنی اولاد تھی؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر بھی اللہ کے ساتھ کوئی مقرب انسان ہے؟ انبیاء، صلحاء، شہداء، پوری کائنات کے ہر ولی کو ملا لیا جائے، انبیاء کو ملا لیا جائے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ملنے والے نہیں ہیں۔ اگر پوچھا جائے آپ کی اولاد کتنی ہے، سامنے یہی آئے گا کہ آپ کے جو بیٹے تھے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اور آپ کی جو بیٹیاں تھیں وہ 4 تھیں، 3 جوان ہو کر، شادی شدہ ہو کر فوت ہوئیں، اور حضرت فاطمہ آپ کی وفات کے بعد وفات پائی۔ بیٹیاں عیب نہیں ہے، انبیاء کی تاریخ پڑھ لو، انبیاء کرام کے واقعات دیکھ لو، اور اس کے بعد پھر اللہ کی توحید سمجھ ہی اسی میں آتی ہے کہ اللہ کی بادشاہت جو ہے وہ پوری کائنات کے اندر ہے، آسمانوں اور زمین کے اندر ہے۔ وہ جو چاہے جیسے چاہے کسی کو بیٹوں سے نواز دے، کسی کو بیٹیوں کے ساتھ نواز دے، یا کسی کو بیٹے اور بیٹیوں سے نواز دے اور کسی کو بانجھ رکھ دے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انہو علیم قدیر، بے شک وہ اس چیز کے اوپر علم بھی رکھتا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ کسی کی اولاد نہیں ہے، میں اور آپ زبان درازی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بے سہارا ہے، اس کی اولاد نہیں ہے۔ اللہ اس موقع پر فرماتا ہے انہو علیم قدیر، اللہ بے شک وہ علم رکھنے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ اگر اس کی اولاد ہوتی تو کتنے فتنے کھلتے، اگر اس کو اولاد نہیں ہے تو کتنے فتنوں کے اللہ رب ذوالجلال نے روکا ہے۔ اس کی حکمت کمال ہیں، ہمارا علم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں رب ذوالجلال کی علم اور قدرت ہے۔ اور دوسری بات، جو آج جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور وہ اپنے دل کے اوپر بوجھ محسوس کرتا ہو، اللہ نے سب سے پہلے کیا، یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناسا، چاہے تو بیٹیاں پیدا کرے، پہلے تذکرہ ہی بیٹیوں کا ہے، اس کے بعد وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، چاہے تو وہ لڑکے پیدا کرے۔ ترتیب جو ہے، ترتیب کے اندر بھی پہلے بیٹیاں ہیں۔ اگر ہمارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کے پیدائش پر ہم بوجھ محسوس کرتے ہیں تو یقیناً ہماری جہالت ہے، ہماری دین سے دوری ہے، دین سے بے رغبتی ہے، اور اسی دین نے اس بیٹی کو عزت دی۔ اس بیٹی کی وجہ سے آپ کسی کے بیٹے بنے، آپ کی کوئی ماں بنی، آپ کی کوئی بہن بنی، اور اگر آپ کے گھر کے اندر، آپ کی جھولی کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے بیٹی عنایت کی ہے تو اتنے کم ظرف ہو چکے ہو،
ان تمام چیزوں کا مغز کیا نکلتا ہے؟ ہماری دین سے دوری ہے۔ دور جہلیت کا دور ہے۔ نبی علیہ السلام بطور نبوت ابھی مبعوث نہیں ہوئے، لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ محمد احمد مجتبی سرور کونین، ساقی حوض کوثر، شافی محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے روکا اور کیا کہا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُ عَلَىٰ هَوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان لوگوں کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تھی کہ آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے اور وہ لوگوں سے شرم کے مارے چہرہ چھپا کر رکھتے، وہ اپنی خوشخبری لوگوں سے چھپا لیتے، اور اس کی خواہش کیا ہوتی تھی؟ ام یدسو فی التراب، یا تو میں یہ ذلت اپنے اوپر ڈال لوں یا میں اس کو زندہ درگور کر دوں۔ یہ اس قوم کا رویہ تھا جس کو اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر ان کے رویے کو نقل کیا ہے۔ بیٹی پیدا ہوئی، خوشخبری دینے والے نے خوشخبری دی، اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، ماند پڑ گیا، اور لوگوں سے چھپ چھپا کر پھرتا ہے، کہیں لوگ پوچھ نہ لیں کہ تیرے گھر امید تھی کیا پیدا ہوا۔ جب کہوں گا کہ بیٹی، تو اس سے بہتر ہے یا تو ذلت اپنے اوپر ڈال لوں یا اس بچی کو میں زندہ دفن کر دوں۔ آگے رب ذوالجلال جب محمد مصطفیٰ کی باری آئی، اللہ نے اس حوالے کو نقل کر کے قرآن مجید کے اندر پھر فرمایا الا ساء ما يحكمون، برا ہی فیصلہ ہے یہ جو کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کی تردید کر دی۔ حوا ہی تو بیٹی تھی، حوا کی بنت حوا جس سے انبیاء کرام آئے، آمنہ ہی کسی کی بیٹی تھی جس سے محمد سرور کونین پیدا ہوئے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی سب ہی کسی ماں کے یہ بیٹے تھے، پھر ان کی آگے بیٹیاں تھیں۔ اگر بیٹی پیدا ہونا عیب ہوتا تو اللہ رب ذوالجلال حوا کو پیدا ہی نہ کرتے۔ تو بھائیو، آج ہم گمراہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کر ان سے تعلیم حاصل کر کر کے یقیناً اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں، قرآن سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ سارا کیا کرتا یہ سوشل میڈیا کا ہے، جو ہمیں ان باتوں کے اوپر ورگلا رہی ہے۔ اور دوسرا جو معاملہ ہے وہ آج ذاتی ہمارا دین سے دوری ہے، جس کی وجہ سے آج دن کوئی نیا سے نیا فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ تو بھائیو، جس گھر کے اندر بیٹی ہے اس کو رحمت جانیے، جس کی نہیں اس رحمت کی دعا کیجیے، اور اگر کسی کے گھر ہے زیادہ ہی بیٹیاں ہیں تو بھی اس کو رحمت جانیے۔ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ جس کے گھر 2 بیٹیاں ہیں، اس نے ان کی پرورش کی، اچھی تربیت کی، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا۔ اپنی انگلیاں وسطی اور مسبحہ ملا کر کہتے ہیں کہ وہ انسان میرے ساتھ یوں ہوں گے۔ آج بیٹی کے پیدا ہونے پر ہم غمزدہ ہوتے ہیں۔ کیا فرق رہا دور جہلیت کے مشرک کا اور ہمارے مسلمان کا؟ بے شک دکھنے میں شکل و صورت ہماری مسلمانوں جیسی ہے، رویے دور جہلیت کے مشرکوں جیسے ہیں۔ یہ ہماری نماز ہمیں کیوں نہیں بدل رہی؟ یہ ہمارے روزے، ہمارا قیام، ہمارے صیام، ہمارے اذکار مجھے اور آپ کو دین کی طرف رغبت کیوں نہیں دلا رہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جس طرح ہم نے دین کو حاصل کرنا تھا وہ ہم حاصل نہیں کر رہے۔ ایک بس مجبوری سمجھ کر اس کو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ورنہ قرآن کا تو اثر وہ اثر ہے، پہاڑ بول اٹھے۔ اگر یہ قرآن مجید ہمارے اوپر نازل ہوتا، اس غم کی وجہ سے رو رو کر وہ ریزہ ہو جاتے، لیکن انسان
ان پہاڑوں اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے، دن و رات قرآن کی آیات سن رہا ہے، بشینات سن رہا ہے، دن و رات اذانیں گونج رہی ہیں، لیکن اسے پرواہ نہیں ہے۔ کیا اس کے اندر ایمان نہیں ہے؟ کلمے کو نہیں جانتا، سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ابھی خباثت ہے، اس کے دل کے اندر پلیدی ہے۔ ایک گلاس ہے، اس کے ساتھ کوئی خبث چیز، پلید چیز لگی ہو، اور اسی کے اندر کوئی انسان پانی ڈال کر پینا پسند کرے گا؟ قطعاً نہیں۔ پیاسا برداشت کر لے گا، اپنی پیاس کو برداشت کر لے گا، لیکن اس کے اندر پانی پینا برداشت نہیں کرے گا۔ ہمارے دلوں کے اندر ابھی شرک باقی ہے۔ کسی کے گھر بچہ پیدا نہیں ہوا، درباروں پر، ان درباروں کے اوپر بیٹھنے والے مجاوروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو اختیار کس نے دیا؟ تیرا رب تو کہہ رہا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ویہب لمن یشاء اناثا۔ جا کر گھروں کے اندر قرآن کو کھولنا، پڑھنا، اپنی مادری زبان کے ساتھ ترجمہ کرنا، اپنی قومی زبان کے ساتھ ترجمہ کرنا۔ شاید کہ آپ کو میری زبان پر اعتماد نہ ہو، کھول کے پڑھنا۔ ان درباروں کے اوپر بیٹھنے والے مجاوروں کو کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اولاد دینے کی طاقت، بیٹے دینے کی طاقت، بیٹیوں دینے کی طاقت، کسی کو بانجھ رکھنے کی طاقت میرے رب ذوالجلال کے پاس ہے۔ تجھے 2 سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال اگر اللہ نے تجھے اولاد نہیں دی تو یہ مجاور، یہ قبر والے، یہ گدہ نشین تجھے اولاد کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ وہ تو خود مردہ ہے، وہ تو خود بے بس ہے۔ جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، کیا وہ چل کر گئے تھے؟ بلکہ تو نے اپنے کندھوں کے اوپر اسے اٹھا کر اسے دفن کیا۔ اس نے تم سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ میری جائیداد اتنی پڑی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ نہیں، اس وقت وہ مجبور ہو چکا تھا، اس کے پاس حیث ہی نہیں تھی۔ آج اگر وہ مٹی کے نیچے چلا گیا ہے، کیا اس کے پاس اتنی تقدیریں آ چکی ہیں، اس کے پاس اتنی طاقتیں آ چکی ہیں جو اپنی زندگی کے اوپر وہ خواہش کے مطابق زندہ نہیں رہ سکا؟ تمہیں اولاد کس طرح دے گا؟ تمہیں بیٹے اور بیٹیاں کس طرح عنایت کرے گا؟ جب یہ چیزیں ہمارے دل سے نہیں جائیں گی تو کیسے ہمارے دلوں کے اندر دین راسخ ہو؟ کبھی صحیح معنی ہم نے قرآن کو سنا ہی نہیں ہے، قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہی آذان جب گونجتی ہے ہمارے محلوں کے اندر، کیا کسی بچے کو نہیں پتا کہ یہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ ابھی یہی کوئی شاطر انسان آ جائے، کوئی گانے بجانے والا آ جائے، کوئی دنیا دار آ جائے، کوئی سیاسی انسان آ جائے، تمہیں اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ در جوگ تشریف لائیں گے، پہنچیں گے کہ میں بھی یار ان سے تماشے گیروں کے ساتھ کھڑا ہو کے ان کی باتیں سنوں، ان کا حصہ بنوں۔ ہمارے علاقے کے اندر پچھلے دنوں الیکشن رہا، چوکوں چوراہوں کے اندر جلسے عام ہوئے، کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی سٹیٹس نہیں لگائے گئے، صرف بس سپیکر آن ہونے کی دیر تھی، لوگ جوگ در جوگ وہاں پہنچتے تھے۔ آج مساجد کے اندر، جمعے کے اندر یہ حال ہے، نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ یا تو ہم لوگوں تک دین نہیں پہنچا رہے، اگر پہنچا رہے ہیں ہمارے دلوں کے اندر دین راسخ نہیں ہو رہا کہ صبح و شام اعلان ہوتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، پھر اگر ہمارے کانوں تک یہ آواز پہنچی ہے پھر مسجد میں نہیں آئے تو یقین جانیے ہمارے اندر ایمان آیا ہی نہیں ہے۔ پھر ایسے ہی فتنے جنم لیں گے۔ صرف یہ نہیں، کبھی لوگ اپنی ماں کو قتل کریں گے، کبھی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو قتل کریں گے، کبھی اپنے باپ کو قتل کریں گے، کبھی اپنے بھائیوں کو قتل کریں گے۔ قتل کرنا تو دور کی بات، ان کو ذبح کر کے کھا جائیں گے۔ یہ صرف یہی ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب ہے کہ ہم نے دین کو پچھلے منہ گرا دیا، کمر کے پیچھے اس کو ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے ہمارے اندر فتنے رائج ہو رہے ہیں۔
نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا تکرہوا البنات فإنہن المؤنسات غالیات، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو کیونکہ یقیناً وہ تو پیار کرنے والی اور قیمتی چیزیں ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں اگر بری چیز ہوتی محمد مصطفیٰ ضرور منع کرتے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو اسے قتل کر دینا۔ میرے محمد الرسول اللہ تو کیا فرما رہے ہیں، آج طریقہ ہی الگ ہو چکا ہے، نبی کے باتوں سے پیار نہیں ہے، نبی کے قول و فعل سے پیار نہیں ہے، ان کے صرف نام سے پیار ہے۔ جب نام آتا ہے اپنے انگوٹھوں کو چوم لیتے ہیں، ان کو بوسہ دیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، لیکن جب محمد مصطفیٰ کی بات ہو اس کو چھوڑ کر کسی اور پیروں فقیروں گدی نشینوں کی بات کرتے ہیں۔ محمد مجتبی سرور کونین کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو بیٹیاں ہیں ان سے نفرت، ان سے کراہت نہ کرنا، یہ تو پیار کرنے والی ہیں، یہ تو قیمتی چیزیں ہیں۔ اگر یہی حدیث ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے اور اس کے بعد ہمارے گھر بیٹی پیدا ہو، کیا ہم اس سے نفرت کریں گے؟ قطعاً نہیں کریں گے، اس سے اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے، اسے بوسہ دیں گے، اس سے پیار کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تو نے میرے گھر کے اندر رحمت عنایت فرمائی ہے۔ خوش قسمت ہو وہ انسان جس کے گھر یہ بیٹیاں ہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ ہاں آگے رہی دوسری بات جس وجہ سے آج ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، وہ کیا وجہ ہے؟ وہ یہ ہے ہم نے ان کی تربیت کے اندر کمی کی وجہ سے جو آج معاملات دیکھ رہے ہیں، وہ بھی آپ کے اوپر معاملہ ہے۔ اگر آپ نے تربیت اچھی کی تو یقیناً نتیجہ بھی اچھا ہوگا، اگر تربیت بری کی تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی برا ہے۔ اس دور حاضر کی بات کرتا ہوں، کسی کو سامنے ٹارگٹ نہیں کرتا، ہم ایک ہی کمرے کے اندر ٹی وی چل رہی ہے، ایل سی ڈی چل رہی ہے، کیبل چل رہی ہے، وہاں ہماری ماں بھی بیٹھی ہے، وہاں ہماری بہن بھی بیٹھی ہے، وہاں بیوی بھی بیٹھی ہے، وہاں بیٹی بھی بیٹھی ہے، سارے کے سارے ہندوانہ رسومات کو دیکھ رہے ہیں، وہ انگریزی کلچر کو دیکھ رہے ہیں، وہ بے حیا بے پردہ عورت کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر نفرتیں اپنی بیٹیوں سے۔ وہ اسی کام کا نتیجہ ہے کہ جو دعوت آپ نے کمرے کے اندر بیٹھ کر سنی اور وہی بیٹیاں آپ نے اسی کلچر کو آگے پھیلایا، تو پھر اس وقت تم نفرت کرتے ہو۔ کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں فصل کے اندر جا کر اپنی گندم کاشت کروں، پھر جب گندم کاٹنے کے وقت آ جائے کیا اس کو وہ جلانا پسند کرے گا؟ قطعاً نہیں، بلکہ اس وقت وہ خوشی کا اظہار کرے گا کہ میں نے گندم پھینکی تھی، اللہ نے اس کو اگا دیا، آج میرے لیے روزی کا سبب بن گیا ہے۔ وہ خوشی محسوس کرے گا، وہ راضی ہو جائے گا کہ اللہ تو نے مجھے رزق دیا ہے۔ اس کی مثال بھی اسی طرح ہے، آپ نے اس کو پرورش کی، بیج ڈالا، آج جو بیج ڈالا تھا اسی کو آپ کاٹ رہے ہو، چاہے اچھا ہے یا برا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان بیٹیوں کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ کوئی انسان ان کو قتل کرتا ہے کبیرہ گناہ ہے۔ سورۃ تکویر وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ زندہ درگور ہونے والی بیٹیاں، یہ جن کو قتل کیا جاتا ہے وہ بیٹیاں روز قیامت پوچھیں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہمارا جرم کیا تھا، ہمیں زندہ درگور کیا گیا تھا، ہم تو نابالغ تھیں، ہمیں تو دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو ابھی چلنا ہی نہیں آتا تھا، ہم نے تو کسی کی ابھی انگلی پکڑی ہی نہیں تھی، چلنے سے پہلے ہمارے تو ابھی پاؤں ہی اتنے کمزور تھے کہ ان کے سہارے ہم تو چل ہی نہیں سکتی تھی، ہماری کمر اتنی کمزور تھی جس کے سہارے ہم بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے، ہم تو ابھی کھانے پینے سے کمزور تھیں، ہماری ابھی ماں نے ہمیں پالنا تھا۔ ان تمام چیزوں سے پہلے ہمیں کیوں قتل کیا گیا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس وقت باپ، اس وقت بیٹا، اس وقت بھائی رب ذوالجلال کو کیا جواب دے گا؟ اور پھر سن لو، میں اکثر کہا کرتا ہوں
محمد الرسول اللہ کی وہ حدیث، روز قیامت اللہ رب ذوالجلال تجھ سے 5 سوال کریں گے، جب تک وہ انسان ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا رب ذوالجلال نہ تجھے ایک قدم آگے جانے دیں گے نہ ایک قدم پیچھے ہٹنے دیں گے۔ کون پوچھے گا؟ جس نے کہا ہے للہ ملک السماوات والارض، میری بادشاہت ہے آسمان و زمینوں کی، اور تو ایک محلے کا ٹھیکیدار ہو کر لوگوں کو نچاتا ہے۔ وہ رب ذوالجلال جس کی تخلیق، جس نے آسمان و زمینوں کی تخلیق دی ہے، اس نے کہا ہے جب تک انسان مجھے یہ سوالوں کا جواب نہیں دے گا نہ اسے ایک قدم آگے جانے دوں گا نہ ایک قدم پیچھے ہٹنے دوں گا۔ وہ کون سے سوال ہیں؟ بٹھا لیجئے، میں کوئی کہانی کس سے سنانے نہیں آیا، آپ کی اصلاح کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے انسان کی عمر کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یہ 30 سال کی جوانی دی، 50 سال کی زندگی عنایت کی، 70 سال کی تجھے زندگی دی، تو نے بچپنا بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، بڑھیپا بھی دیکھا، اپنی آل اولاد دیکھی، تو نے اس کو کہاں خرچ کیا ہے؟ اتنی لمبی زندگی تو دور کی بات، ایک دن کا جواب نہیں دے سکتے۔ اپنے گریبان میں جھانکیے، خود ہی اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ آج کا دن تھا، ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پتہ تھا آج جمعے کا دن ہے۔ آج جمعے کا دن کتنیاں ہم نے نیکیاں کی ہیں، کتنیاں برائیاں کی ہیں، اسی حساب سے پوری زندگی کا اپنا محاسبہ کر لیجئے۔ پھر رب ذوالجلال تجھ سے پوچھیں گے یہ تجھے جسم دیا، اس کو بسیدہ کہاں کیا ہے؟ جس طرح ایک انسان کپڑا پہنتا ہے، نیا ہے، اس کی ایک دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے، جب انسان اس کو پہنتا ہے پہن کر اس کو بسیدہ کر دیتا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال تجھ سے پوچھیں گے تجھے میں نے جسم دیا، خوبصورت دیا، اتنا خوبصورت دیا، اتنا خوبصورت دیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس جسم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کر پھر کہا مجھے والتین کی قسم ہے، والزیتون کی قسم ہے، وطور سینین کی قسم ہے، وہذا البلد الامین، مجھے مکہ شہر کی قسم ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ اس کی تخلیق رب ذوالجلال نے کس طرح کی، اس کے لیے بھی سن لیجئے۔ تمام کائنات کے اندر ہر چیز کون کہہ کے پیدا کی ہے، لیکن جب انسان کی باری آئی خلقتہ بیدی، رب ذوالجلال نے اپنے ہاتھوں سے اسے سنوارا ہے، بنایا ہے، اس کو شکل دی ہے۔ اور رب ذوالجلال اسی کے متعلق پوچھیں گے کہ اس کو تو نے کہاں بسیدہ کر دیا ہے۔ پھر تیسرا سوال، تو نے مال کہاں سے حاصل کیا، اور چوتھا کہاں پر خرچ کیا۔ پانچواں سوال، تجھے میں نے علم دیا، اس کو تو نے کہاں خرچ کیا۔ وہ علم نہیں ہے کہ اگر اس کے اوپر ہماری پی ایچ ڈی نہ ہو، بلکہ وہ علم، یہ جو سمجھ ہے، جس سمجھ کے ناطے ہم یہاں آئے حاضر ہوئے، جس سمجھ کے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اس سمجھ کے ساتھ جس کے ذریعے ہم پیسہ کماتے ہیں، اس علم کے ساتھ جس کے ساتھ لوگوں کو چکر دیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان 5 سوالوں کا جب تک کوئی انسان جواب نہیں دے گا رب ذوالجلال نہ ایک قدم تجھے آگے جانے دیں گے نہ ایک پیچھے ہٹنے دیں گے۔ یہاں تو پولیس آ جاتی، کہیں چھپ جاتا ہوں، کوئی پکڑنے آ جاتا ہے تو بھاگ جاتا ہوں، اس دن رب ذوالجلال نہ تجھے آگے بھاگنے دیں گے نہ پیچھے ہٹنے دیں گے۔ اور اس دن یہ باپ کیا کہے گا جس نے زندہ اپنی بیٹی کو قتل کیا؟ ہاں، لوگوں کے دلوں کے اندر یہ چیز آتی ہے، مہنگائی ہے، مہنگائی کی وجہ سے چلو بچے کم ہوں گے اتنا ہی فائدہ ہے۔ اس کے لیے وعید سن لیجئے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ رب ذوالجلال کیا فرماتے ہیں، نہ اپنی اولاد کو روزی کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرنا، وجہ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، بے شک ہم نے ہی تمہیں رزق دیا اور جو پیدا ہونے والے ہیں ہم نے ان کو رزق دینا ہے۔ گھر میں دیکھ لیجئے، بیٹے زیادہ کھاتے ہیں، بیٹیاں کم کھاتی ہیں۔ اور بیٹیوں سے دور بھاگنے والوں،
یہ بیٹیاں کم کھاتی ہیں، بیٹے زیادہ کھاتے ہیں۔ آپ بیٹوں کے اوپر زیادہ خرچ کرتے ہو، بیٹیوں کے اوپر تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ رب ذوالجلال تمہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ نرزقہم وإیاہکم، ہم نے تمہیں بھی رزق دیا اور جو پیدا ہونے والے ان کو بھی رزق دینا ہے۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، اور اگر ہاں روزی کی ڈر کی وجہ سے اگر تم نے قتل کیا یا دنیا کے عرائش و آرام کی وجہ سے قتل کیا تو سن لو کان خطأ کبیرا، یہ بہت بڑا اور بلند گناہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے دلوں کے اندر ایمان بھی ہو، زبان پر کلمہ رسول بھی ہو، اور پھر ہم وہ گناہوں کے ارتکاب کریں جو 1450 سال پہلے دور جہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے۔ ہمارے درمیان اور اس مشرک کے درمیان کیا فرق ہے؟ خود ہی اپنے آپ کا محاسبہ کیجیے، میں کس پانی میں کھڑا ہوں، میرے اندر ایمان کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کا خوف کتنا ہے۔ اگر نہیں ہے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو کہ جس دن ہمارا اعلان ہو جائے گا کہ فلاں اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ کسی کو کوئی پتہ ہے؟ پچھلے سال نظر دوڑا لو، اسی مسجد کے اندر میرے کتنے بھائی ایسے مجھے نظر نہیں آ رہے جو زندہ تھے، آج اس کائنات کے اندر نہیں ہیں۔ جوان تھے، ان کے گھر تھا، اولاد تھے، بیوی بچے تھے، جب موت کا وقت آیا، مقررہ وقت آیا، ایک اس وقت مقررہ نے ان سے نہیں پوچھا کہ تیری ضرورتیں کتنی ہیں۔ وہ اس فرشتے نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، ان کو پالے گا کون؟ نہیں، کچھ نہیں دیکھا۔ وقت آیا، اللہ نے بلا لیا۔ تو جب ہمارا بھی بلاوا آئے گا اس دن ہم کیا کہیں گے؟ اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے، ہم جا کر نماز پڑھ لیں۔ اور تیری زندگی کے اندر شب و روز 5 مرتبہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور جب مسجد میں آئے گا تو تیرے دل کے اندر ایمان پیدا ہوگا۔ جب مسجد سے دور بھاگے گا ایمان تجھ سے اور زیادہ دور بھاگے گا۔ سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں، آخری حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں، سألت النبی ای الذنب اعظم عند اللہ، یہ میسج میرا خصوصاً آج کے نوجوان میرے بہن بھائیوں کے لیے ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، ای ذنب اعظم عند اللہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندن، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ الْعَظِيمُ، اور محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اسی ذات نے تجھے پیدا کیا اور اس کے ساتھ تو آج شریک ٹھہرا رہا ہے۔ میں نے کہا ان ذالک العظیم، ہاں یہ بات تو بہت بڑی ہے۔ قلت ثم ایٌ، پھر میں نے سوال کیا اس سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ فرمایا ثم ان تقتل ولدک تخاف ان یطعم معک، کوئی انسان روزی کے ڈر کی وجہ سے اپنے اولاد کو قتل کرتا ہے کہ کل یہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے، میرے پاس تو روزی پہلے ہی پوری سوری ہے۔ فرمایا اس سے بڑا گناہ یہ ہے۔ پھر حضرت عبداللہ فرماتے ہیں قلت ثم ایٌ، اس سے بڑا کون یا اور کون سا گناہ ہے؟ قال ثم ان تزانی بحیلہ جارک، اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان ہمسائے کے ساتھ کوئی زنا کرے، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ 3 سوال کیے، تینوں کے جواب وہ ہیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر گھوم رہے ہیں۔ شرک ہمارے اندر ہے، اور بچوں کا قتل عام روزی کی ڈر کی وجہ سے ہے۔ تیسرا سوال جس کا نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ انسان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ زنا کرے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ آج ہمارے امیج گاہ زنا کی ہے ہی ہمارے ہمسائے، ہم نے نہیں دیکھا، اور جن کا ہم نے کھانے کا خیال رکھنا تھا، جن کے ہم نے پینے کا خیال رکھنا تھا، آج ہم نے اس ہمسائے کی وجہ سے ان کے عزتوں کی دھجیاں اڑا دی۔ کیوں؟ کس نے تجھے جرأت دی ہے؟ تجھے یہ پتہ نہیں روز قیامت میں نے رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مجھ سے سوال کیا جائے گا تو نے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کیا کیا؟ اس حسن سلوک کے اندر اپنی زنا کو رکھوں گا،
آج دیکھو ہمارا معاشرہ اسی گناہ کے اندر مرتکب ہے. یا تو وہ شرک کر رہا ہے اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ. جس انسان نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کی نہ نمازیں قبول ہے، نہ روزے قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے. اور اس کے بعد جو انسان اپنی اولاد کو رزق کی وجہ سے قتل عام کرتا ہے وہ انسان اس مشرک سے زیادہ بدتر ہے. پھر اس سے بڑا انسان جو اپنے ہمسائے کے ساتھ زنا کرتا ہے وہ ان دونوں سے بڑھ کر لعین اور فاسق انسان ہے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے سنایا ہے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.